سامعین کرام، اب میں پروگرام کے اختتامی خطاب کے لیے پیٹرن ان چیف عظیم ایجوکیشن کانفرنس پاکستان جناب ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پروگرام میں تشریف لانے والوں کے لیے اپنے قیمتی الفاظ جو ہیں ہمارے سامنے پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق ینطق الی لسان عمر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام، خواتین و حضرات، بالخصوص ہمارے مفتیان جو سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، علماء، مشائخ، قراء حضرات، نعت خواں حضرات، اساتذہ، پی ایچ ڈی ہولڈرز، ڈاکٹر صاحبان، معلمین، معلمات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے معززین معززات، مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، اور افائقہ الفوز العظیم انٹرنیشنل قرآن اکیڈمی کے طلباء اور طالبات، آج کا دن ایک اعتبار سے یقیناً ہمارے لیے ایک نمائندہ دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے، کہ وہ سفر جو ہم نے 44 سال پہلے اپنے شیخ کریم کی سنگت اور صحبت اور زیر سایہ شروع کیا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ سفر جاری ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الاستقامۃ فوق الکرامہ، کہ کوئی امر خیر نیکی کا کام شروع کرنا اور اس پہ پھر قائم رہنا، اس میں مداومت اختیار کرنا، یہ کرامت سے بھی بڑی کرامت ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ والوں سے کون سی ہم کرامت طلب کریں کہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ واقعی یہ بہت پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں سے کرامتیں طلب نہ کرو،
ان کا وجود جو ہے وہ بذات خود بہت بڑی کرامت ہے۔ جب کہ انتشار کا دور ہو، آپ ایک جملہ استعمال کرتے تھے، مادے اور معدے کا دور ہو، ہر انسان مادیت پرستی میں پھنس چکا ہو اور پیٹ کے دندے نے حلال حرام کی تمیز ہی اٹھا دی ہو، تو ان حالات میں بھی جو سنت اور شریعت کا پرچم تھامے ہوئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ علی پاک سے پوچھا گیا، حضور یہ حبل اللہ کیا ہے، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دین اسلام ہے، اسلام کے راستے پہ چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو فرمایا یہ قرآن مقدس ہے۔ تو نیکی کے راستے پہ ایسے ماحول اور دور میں چلنا کہ جب فرمایا کہ نیکی کرنا ایسے ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھوں پہ سرسوں جمانا یا دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر چلنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا، مجھے بتاؤ کن لوگوں کا ایمان اور اسلام بڑا بے مثال ہے؟ عرض کی حضور ہمارا ایمان یقیناً۔ فرمایا کہ تمہارا عجیب کیسے ہے؟ تم نے مجھے دیکھا، جبریل امین آتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، جو اللہ نے میرے ساتھ وعدے کیے بشارتیں پوری ہوتی ہیں، پیش گوئیاں ظاہر ہوتی ہیں، سورج ڈوبا ہوا واپس آتا ہے، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، تو تمہارا ایمان اتنا عجیب نہیں۔ حضور پھر جو عام کے بعد ہوں گے، جو ہمارے بعد ہوں گے، فرمایا ان کا کہ انہوں نے تمہیں دیکھا، انہوں نے تم سے دین لیا، قرآن لیا، حدیث لی، سیرت لی۔ سرکار فرمائیں پھر کن لوگوں کا ایمان بڑا عجیب ہے، انوکھا ہے؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان بہت عجیب ہے جو تم سے برسوں بعد آئیں گے، نہ انہوں نے تمہیں دیکھا، نہ مجھے دیکھا، نہ قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ معجزات کا مشاہدہ کیا، وہ سن سنا کے ہی ہمارے ساتھ محبت کریں گے، اس قرآن کو سینے سے لگائیں گے، توحید کا پرچم بلند کریں گے اور اپنا تن من دن اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے پہ تلے رہیں گے۔ تو اس مادے اور معدے کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صراط مستقیم پہ چلنے کا شعور عطا کیا ہے، توفیق عطا کی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم یہ 44واں سالانہ یوم سیدنا فاروق اعظم یا فاروق اعظم کانفرنس و سیمینار آج انعقاد کیے بیٹھے ہیں، اور مجھے گفتگو کرنی ہے اقامت دین کے حوالے سے۔ ہم جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اور اس بات پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان، اور اسی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی۔ ہم اسی راستے پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے فرائض کیا ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد طے شدہ ہے،
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہماری زندگی کا نصب العین طے شدہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ۔ ہمیں 1450 سال پہلے ایک مقصد حیات دے دیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں ایک ذمہ داری اللہ نے پہلے سے سونپ دی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کہہ دو کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اللہ نے کلام مقدس میں بھی اس کا یوں ارشاد کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کوئی ناک میں روٹی نہیں ڈالتا، کوئی کان میں برکی نہیں ڈالتا، سب منہ میں ڈالتے ہیں۔ ہم سب اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں، چاہے کوئی بہت پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، کہ دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ بات صرف اس حقیقت سے آگاہ کرنا مقصود نہیں، اس سے کم و بیش ہر چھوٹا بڑا آگاہ ہے۔ سچ بولنا، پورا تولنا، عدل اور انصاف کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، پاکیزہ نفسی کا مظاہرہ کرنا، ضبط نفس سے کام لینا، اپنے فرائض منصبی ایمانداری اور ذمہ داری باقاعدگی سے ادا کرنا، سچائی کی راہ پہ چلنا، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، عفت قلب و نظر، شرم و حیا، یہ سارے پاکیزہ اوصاف ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ ایک لعنت ہے، رشوت ایک لعنت ہے، سود ایک لعنت ہے، شراب نوشی برا عمل ہے، جوئے بازی غلط ہے، چوری، ڈاکہ اور جتنے جرائم ہیں، کوئی شخص جس میں ایک ذرہ برابر بھی شعور ہے وہ اس کو آنر نہیں کرتا، برا سمجھتا، چاہے یورپ میں ہو، چاہے ایشیا میں ہو، چاہے کسی دنیا کی سے۔ اقامت دین تو تب ہوگی کہ جب اس کے لیے اپنے آپ کو ہم جسٹیفائی کر پائیں، ہمارے پاس وہ استعداد ہو جس کا عزیزم محمد آصف رضا فاروقی صاحب نے بھی ذکر کیا یورپ کے حوالے سے، محمد عمر نواز فاروقی صاحب نے بھی ذکر کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف عصر حاضر کے حوالے سے۔ پروفیسر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب نے بھی آپ کے فقر کے اوپر، ہم سب جانتے ہیں، The problem is who will bell the cat۔ حضرت اقبال نے بھی کہا تھا بھئی یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ جمال الدین افغانی نے کہا تھا میں یورپ گیا تو ہر طرف میں نے دیکھا اسلام ہی اسلام ہے، مسلمان کوئی نہیں، اور جب انڈیا میں آیا تو ہر طرف مسلمان تھے لیکن اسلام کوئی نہیں تھا۔
تو میں اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں ایک قضیے کے طور پہ پیش کیا ہے، اور ہم سب مل کے اس کا حل ڈھونڈیں۔ پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ یہ بات طے شدہ ہے، دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں، اور قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ یہ ڈیسائیڈڈ ہے بات۔ جی بی شاہ نے، جارج برنرڈ شاہ نے، انگریز اس کو اپنا بہت بڑا مجدد مانتے ہیں، رائٹر بھی تھا، فلاسفر بھی تھا، مفکر بھی تھا۔ اس نے کہا مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ دنیا میں بہترین مذہب اسلام ہے، اور بہترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کے بقول جو ذلیل اور حقیر ہے وہ مسلمان ہے۔ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، بلکہ اس نے پیش گوئی بھی کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 100 سال کے بعد دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں رہے گا، ختم ہو جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ دین صرف اسلام غالب ہوگا، اسلام ہی رہے گا۔ ابھی عزیزم محمد عمر نواز فاروقی صاحب بتا رہے تھے، اور آصف رضا فاروقی صاحب نے بھی کافی شواہد پیش کیے کہ یورپ میں اسلام آ چکا ہے، وہ ان حقیقتوں سے آگاہ ہو چکے، وہ عمر لا کا اعتراف کر رہے ہیں۔ مائیکل ہارٹ نے بھی the 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ورلڈ، دنیا کی 100 پرکشش مؤثر ترین شخصیات، اور کیٹیگری بنا کے اس نے بھی لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص نہیں دنیا میں آیا۔ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، یا صاحب الجمال با یا سید البشر من وجهك المرير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ تو یہ بات تو سب مانتے ہیں۔ اگر ہندوؤں کی طرف چلے جائیں، وہ اوتار مانتے ہیں موہن داس گاندھی کو، جس کو عام طور پہ گاندھی کہہ دیتے، اس کا نام تو موہن داس۔ وہ بچپن سے روزے رکھتا تھا، وہ 8 دن کے روزے رکھ لیتا تھا مرن بھرت۔ کہتے اس کی ماں بڑی نیک تھی، اس کی جو ہسٹری میں نے پڑھی تو اسلام سے بہت متاثر تھا۔ اس نے صرف اعلان نہیں کیا، لیکن اسلام کی بہت ساری فکر جو ہے اس نے پورے طور پہ اپنی زندگی میں لاگو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے اس نے باقاعدہ اپنے گھر میں، جس طرح آپ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ نے آزاد کیا، منہ بولا بیٹا بنایا، اور وہ احترام اور محبت کی جگہ عطا کی کہ جس وقت آپ مکہ فتح کر کے خانہ کعبہ کی طرف اونٹنی پہ بیٹھ کے جا رہے تھے تو اونٹنی پہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ایک اور بھی تھا۔ وہ امام حسن علیہ السلام نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام بھی نہیں تھے، عبداللہ بن عمر بھی نہیں تھے، ابو بکر کے صاحبزادے بھی نہیں تھے،
وہ کوئی مقرب صحابہ میں سے بظاہر نہیں تھے. اس اونٹنی پہ جو کعبے کو مکہ فتح کر کے کعبے کی طرف جا رہی ہے، سرکار کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا جس نے مضبوطی سے آپ کی کمر میں بازو ڈال کے پکڑا ہوا تھا. وہ حضرت زید بن حارث کا بیٹا اسامہ بن زید. غلام ابن غلام. بظاہر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی مجلس ہے. آپ نے ایک موقع پہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا فرمایا کہ کاش آج حضرت سالم زندہ ہوتا تو میں اس کو اپنی جگہ امیر المومنین بنا کے جاتا. وہ بھی غلام زادہ تھے، آزاد نہیں تھے. حضرت امام حسن بصری کتنے بڑے امام ہیں، وہ بھی ایک غلام کے بچے تھے، اولاد تھے. دیکھیے اسلام نے جو عزت دی، جو احترام دیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ سرکار صدیق اکبر کو بھی چڑھا سکتے تھے، فاروق اعظم کو بھی، عثمان غنی کو بھی، مولا علی کو بھی، بے شمار 10,000 آپ کے پاس صحابہ تھے. لیکن فرمایا کہ نہیں، جو میری مسجد نبوی میں اذان پڑھتا ہے کعبے میں بھی وہی اذان پڑھے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ، تو نے قطروں کو دیکھا گہر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا. الٹا سورج پھیرانا تیرا کام ہے. تو موہن داس گاندھی نے ایک اچھوت لڑکی جس کو وہ بشٹ اور برے برے نام دیتے ہیں، وہ اس نے اپنے گھر میں پالی ہوئی تھی. اچھوت لڑکی، یتیم، اور یہ برہمن خاندان سے تھا، اور ہندو اس کا اپنا اوتار، بھگوان کا اوتار مانتے ہیں. ولی اللہ سے بھی اوپر بہت بلند درجہ، جس کی باضابطہ وہ پوجا کرتے ہیں. تو اس نے اپنے سگے بیٹے کا نکاح اور شادی جو ہے اس اچھوت لڑکی سے کی تھی، اس سے آگے نسل اس کی چلی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں. اور جب کانگریسی وزارتیں بنی 1937 میں، اس نے پھر کہا اے کانگریسی لیڈروں، اگر قیامت تک ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہو، لوگوں کے دلوں پر بھی اور اس زمین پر بھی، تو آئیڈیل نظام حکومت تمہارے لیے بہترین شخصیات جو ہیں اس روئے زمین پہ وہ ابو بکر صدیق ہے اور عمر فاروق ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی. تو اس میں ہم میں سے کسی کو کوئی شک نہیں، اپنے بیگانے سبھی جانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے ساری دنیا میں جتنی خیر ہے اللہ میرے ہاتھوں سے کروائے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ذکر بھی کیا، بعض کرتے دھیلے کا کام نہیں، نہ دین کے لیے، نہ ظاہر کے لیے، نہ باطن کے لیے، نہ وہ امر خیر کوئی کرنا چاہتے ہیں، ان کی سوچ ہی کوئی نہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ سارا کریڈٹ ہمارے سر پہ جھنڈا گاڑ دیا جائے. یہ فلاں صاحب جو ہے انہوں نے یہ سارے کارنامے سار انجام دیے. تو وہ دوسروں کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالنا. قرآن میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اچھی طرح کھنگالا اور سمجھنے کے بعد ہر اللہ کے ولی نے اپنے انداز میں ایک راستہ دیا. اس میں کوئی شک نہیں، بر صغیر پاک و ہند میں بے شمار اولیاء کرام بزرگان دین آئے. اس امر خیر کے زیادہ سے زیادہ مخلوق کلمہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ توحید پرست ہو جائیں، حضور کے عاشق ہو جائیں، قرآن کے خادم ہو جائیں، عالم ہو جائیں.
ہر جگہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو ہے وہ صدا سنائی۔ دیکھو آپ کا جو پاکستان ہے، قائد اعظم کے پاس کون سی گدڑ سنگھی تھی؟ وہ جیب کو کھڑکا کے کہتے تھے کہ کھوٹے سکھوں سے میں نے یہ وطن لے لیا۔ یعنی سارے اس درجے کے مخلصین نہیں ہوتے، پاسبل نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ کارکن جو ہے وہ قائد اعظم بن جائیں۔ انہوں نے بھی جس چیز کو بنیاد بنا کے انگریزوں کے منہ سے نوالا چھینا، ہندوؤں سکھوں 17 مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں تھیں جو کہتی تھی پاکستان کی پے بن گئی تو ہم اپنی داڑھی منڈوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ یہ پاکستان تو کا یہ پے نہیں بنا سکتا، لیکن وہ بھی جانتا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو اس کلمے کی بنیاد پہ ہر اللہ کا ولی، ہر درد دل رکھنے والے کے سینے کو چیر کے دیکھے، اندر یہی چھپا ہوگا۔ یہ کر کچھ بھی نہیں پاتا، اکثر کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ہمیں دعویاں پھوکے نعرے ہیں، شیلو سلوگنز، ایمپٹی سلوگنز۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شیخ مکرم تھے خواجہ ہارونی، عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ کے ولی، وقت کے امام۔ آپ نوجوان ہیں تو شیخ نے کہا کہ بیٹا کل جو دن آ رہا ہے غالباً جمعے کا عصر کے بعد، تو جو میرے پاس آئے گا اجرے میں، جو مجھے ملے گا، اللہ اس کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی بخشش کا سامان اللہ کر دے گا۔ اس کی کیفیت تھی حضرت پہ، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ ریڈیو جو ہے وہ آکاش وانی جو ہے انڈیا سے بھی میں نے ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں بھی یہ پڑھا، انہوں نے بھی بیان کیا، کتابوں میں بھی پڑھا۔ تو جو عصر کے بعد میری زیارت کرے گا وہ بخشا جائے گا، سادہ لفظوں میں۔ تو لیکن تم نے خاموشی سے آنا ہے، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، بہت زیادہ دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، بتانا نہیں، چپ کر کے آنا، عصر کے بعد حجرے میں آ جا، میں دروازہ کھولوں گا تو ملاقات ہو جائے گی۔ اب آپ ینگ تھے، ینگ بلڈ، ینگ جنریشن میں جذبے ہوتے ہیں، بڑھ بھی جاتے ہیں، جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے۔ اگر کوئی صحیح رہنما مل جائے تو پورا وطن حاصل کر لیتے ہیں، کوئی نالائق مل جائے۔ ہٹلر نے کہا تھا کہ 100 شیروں پر ایک کتے کو لیڈر بنا دو، انہیں کتوں کی طرح مروا دے گا، اور 100 کتوں کے اوپر اگر ایک شیر لیڈر بن جائے تو انہیں شیروں کی طرح لڑائے گا۔ یہ کہت رجال ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہن لیے دستانے۔ باپ بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا شیکسپیئر بن جائے، چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر قدیر خان بن جائے، اور خود جو ہے وہ کسی کام کا خود بھی نہیں۔ وہ باپ بیٹے کو تانے دے رہا تھا، بیٹا تیری عمر میں قائد اعظم برسٹری کر کے انگلستان میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو پوتنی نے آج تک میٹرک پاس نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا ابا جی یہ 25 سال سے آپ نے ہمیں کرائے کے مکان میں رکھا ہوا ہے، آپ 25 سالوں میں ہمیں کرائے کے مکان سے نہیں نکال سکے، میں بھی تیرا ہی پتر، جو تو نے تیر مارا ہے میں بھی تیرے ہی جسم کا اعضاء، کبھی تیرے جسم کا حصہ تھا۔ تو باپ جو چاہتا ہے میرا بیٹا بہت کچھ کرے لیکن میں کچھ بھی نہ کروں، این خیال استو محال استو جنوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نہ بدلے
جو ماں باپ اللہ رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، اولاد ان کو رسیوں سے باندھ کے مارتی ہے، کبھی فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا وفادار نہیں، اس کا کون وفادار ہوگا؟ جو ماں باپ خود جو ہے وہ اللہ رسول کے حکم کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی اولاد سے توقع نہ کرے ان میں خواجہ جنید بغدادی پیدا ہو جائے گا یا خواجہ باجدی بستامی نکل آئے گا، وہ ہمارے جیسے ہی ہوں گے۔ ہمیں اتنی زیادہ تو اگر چاہتے ہیں کہ وہ بہت بلند ہو جائیں، پھر آپ کو تھوڑا سا بلند ہونا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، بدکاری چھوڑنی پڑے گی، فحشیات چھوڑنی پڑیں گی، حرام خوری چھوڑنی پڑے گی، رشوت سود چھوڑنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں آپ کی اولاد خواجہ جنید بغدادی بن جائے، بن سکتی ہے، یہ 100% ممکن ہے، صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ محدثین کے سارے دروازے کھلے، محققین کے کھلے ہیں، خواجہ جنید بغدادی کے دروازے کھلے، ہر اللہ والے کے کسی درجے تک چلے جائیں۔ جب ابو منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا نا کہ تجھے میں قاضی القضاء بناتا ہوں، تقریباً 78 ملک تھے اس کے اندر، صوبے تھے بڑے ملکوں کی طرح، آپ نے کہا کہ میں کیسے قاضی القضاء بن جاؤں، پورے 78 ملکوں کا چیف جسٹس اور حاکم، کہ میں جو حکم کروں مان لیا جائے، ساری انتظامیہ میرے حکم کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، تو میری کیا اوقات ہے، کیسے حکم مانیں گے؟ اس نے کہا تم سے بڑا نیک کوئی نہیں، تم سے بڑا صالح کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں، عالم کوئی نہیں، محقق کوئی نہیں، ایک قاضی القضاء کے اندر جتنے اوصاف ہونے چاہیے اے نعمان بن ثابت، وہ سارے کے سارے صرف تیرے اندر ہے، ان 78 ملکوں۔ بھائی یار کوئی عقل کو ہاتھ مار، نہ تو میں ہاشمی ہوں، نہ میں صدیقی ہوں، نہ میں فاروقی ہوں، نہ عثمانی ہوں، نہ علوی ہوں، بلکہ نہ میں عربی ہوں، میں تو مجوسی خاندان سے آتش پرست آباء و اجداد نو بہار، جو ان کا بڑا ایک آتش پرستی کا ان کا سب سے بڑا جو نو بہار کا معبد تھا، آباء و اجداد تو اس کے وارث تھے، تو میری کیسے مانیں؟ تو ابو منصور اس نے اور اس کے ساری کابینہ نے کہا کہ برتری کا تعلق، علم کا تعلق، تقوی کا تعلق اور قاضی القضاء ہونے کا تعلق خاندان سے کیسے ہو گیا؟ چیمے کا بچہ پیدا ہو چیمہ تو ہو سکتا ہے، چٹھے کا بچہ چٹھا تو ہو سکتا ہے، راجپوت کا بچہ راجپوت ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے، وہ مفتی کیسے ہو سکتا ہے جب تک اس نے علم سیکھا ہی نہیں ہے؟ یہ خاندانی جو ٹائٹلز ہیں یہ ہمیں جو پیدائشی طور پہ ملے، جو کوئی وجہ افتخار نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اسلام نے تقوی کا معیار رکھا ہے۔ اے نعمان بن ثابت، ان 78 ملکوں میں تجھ سے بڑا کوئی عالم اور متقی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا کہ آپ تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا جو جھوٹا ہو تو جھوٹا تو قاضی القضاء نہیں ہو سکتا۔ اس نے جیل میں ڈال دیا، 2 مہینے بعد پھر نکالا۔ پورے ان 78 ملکوں میں تو کوئی تیرے جیسا نہیں نظر آ رہا، تیری مہربانی نہیں مانی۔ اس میں کئی حکمتیں تھیں، لیکن اس کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ اللہ کی نظر میں نبوت کا دروازہ بند، باقی سارے کھلے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نوجوان تھے،
خواجہ عثمان ہارونی نے ایک آفر دی کہ عصر کے بعد کل تو ملو گے، جمعے کے بعد تو بیڑا پار ہو جائے، بتانا نہیں کسی کو، نہیں تو بہت میں سختی سے پیش آؤں۔ حضرت حجرے میں چلے گئے، ذکر عبادت میں لگے رہے۔ آپ نے سارے گاؤں میں، سارے شہر میں، سارا علاقہ، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کو کہا جس نے جنتی ہونا ہے وہ عصر سے پہلے پہلے خواجہ صاحب کی مسجد میں آ جائے، ان کے آستانے پہ آ جائے، ان کا دیدار کرو۔ میرے پیر کا آج جو عصر کے بعد دیدار کرے گا سب جنتی ہو جاؤ گے۔ ڈنڈورا پیر دیا، سارا ملک اکٹھا ہو گیا۔ اب حضرت اپنے اجرے میں جو پروگرام تھا اس کے مطابق عصر کے وقت دروازہ کھلا، آپ آگے تشریف لائے، عثمان ہارونی، تو لاکھوں لوگ کھڑے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کی صدا۔ سرکار اندر تشریف لے گئی، کہا بلاؤ معین الدین کو۔ کمرے میں لے گئے، کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا کسی کو نہیں بتانا، کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، تو اکیلے آنا، تو نے سارا ملک اکٹھا کر لیا۔ عرض کی حضور مجھے پتا تھا کہ آپ کی نافرمانی سے میں مارا جاؤں گا، میں جہنم میں شاید چلا جاؤں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ جو دیدار کرے گا بیڑا پار ہو جائے گا، تو میں نے سوچا کہ میں تو جاؤں جہنم میں، لیکن جانے سے پہلے لاکھوں لوگوں کو جنتی بنا جاؤں۔ جو میرے شیخ کا دیدار کرے گا وہ جنتی ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ جو میرے مرشد نے کہا وہ برحق کہہ دے۔ ایسے ہمیں تو اللہ کے کہنے پہ بھی اعتبار کوئی نہیں، رسول اللہ کے کہنے پہ بھی اعتبار کوئی نہیں، پیر کو کون مانتا ہے؟ لیکن ان کا جذبہ تھا، احسار تھا۔ وہ کیا کہہ رہے ہو معین الدین؟ حضور مجھے یقین تھا کہ آپ سخت ناراض ہوں گے اور میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا، لیکن اگر میرے جہنم میں جانے سے لاکھوں لوگ جنت میں جا سکتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ تو میں نے تو اس معین الدین تمہاری ایسی سوچ ہے حضور، آپ نے یہ کہا تھا جو ایک بندے کے لیے بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنا، جس نے ایک بندے کو بھی رشد و ہدایت سے ہمکنار کیا، آقا کا فرمان ہے وہ بخشا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اے علی اگر تیری کوشش سے ایک بندہ بھی صراط مستقیم پہ چل پڑے تیرے جنتی ہونے کے لیے، وہ بھی بہت بڑی بات۔ تو سرکار میں تو چاہتا ہوں لاکھوں لوگ جائیں۔ اچھا یار تیرے دل میں ایسے جذبے ہیں کہ حضور کی یہ ساری امت جنتی ہو جائے، قریب کیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، محبت کیا، محبت کی، فرمایا کہ میں تجھے ہند الولی بناتا ہوں۔ جہاں ہند کی سرزمین میں یہ وہی نوجوان بچہ تھا جو اپنے اس جذبے کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، 90 لاکھ ہندوؤں کو اکیلا کلمہ پڑھا گیا۔ 90 لاکھ ہندو۔ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہم اپنے کانسیپٹ کلیئر کرے۔ آپ فرماتے ہیں دین ہمیں قرآن و سنت سے جو کچھ ملا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے علم ہے، پھر اس علم کے ساتھ عمل ہے، پھر اس عمل کے اندر اخلاص ہے۔ جب تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جو حدیث جبریل کا بھی یہی مفہوم ہے، پہلے علم ضروری ہے، بیالوجی کا علم، کیمسٹری کا، فزکس کا، انگلش لٹریچر کا، کوئی حرج نہیں، کریں، حاصل کریں، لیکن جو فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، وہ یہ دنیاوی علوم نہیں ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ فقہ کا علم ہے۔ مجدد پاک خط میں لکھتے ہیں
کہ اے میرے خلیفہ خاص، لوگوں کو جو ہے وہ بوستان گلستان نہ پڑھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، انہیں فقہ کے مسائل بتاؤ، انہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ حلال حرام کے مسائل سے آگاہ کرو، انہیں رزق حلال کی تعلیمات سے آگاہ کرو، انہیں فقہ کی کتابیں پڑھاؤ۔ تو علم جو ہے وہ پہلی ضرورت ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہمارے ایک مخلص ترین دوست واقعہ سنانے لگے کہ میں کسی جلسے میں گیا تو وہاں کوئی پیر صاحب واز کر رہے تھے، تو انہوں نے جتنے ہم پڑھے لکھے مفتیان تھے ان کو کہا میرے سامنے بیٹھو، میں تمہارا دل چالو کروں، تمہارے دل میں لگتا ہے بہت زنگ لگا ہوا ہے، کالا سیاہ ہے، بمب دھوئیں کی طرح۔ تو انہوں نے کوئی گھنٹہ آدھا لگایا، جو زور آزمائی ہوتی ہے درویشوں کی انہوں نے کی، تو ہم میں سے کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوا، کوئی جلی نہیں ڈالی، کوئی نعرہ نہیں مارا، کوئی پھٹکا نہیں، کوئی تڑپا نہیں۔ تو کہنے لگے تاڑے دل ہی بڑے کالے نے یار، تواڈے اندر حجاب بہت بڑا علم دا۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو سارا دن قال رسول اللہ، صبح فجر کے بعد بیٹھتے ہیں مسلح پہ، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، اور ہمارے تو 24 گھنٹے ہی قرآن حدیث کو پڑھنے پر، اب بھی دل کالا ہے تو چٹا کتوں ہونا ہے پھر؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے آ کے حضرات القدس امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے مرید خاص آپ کی نگرانی میں انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ علم دو طرح کے ہیں۔ وہ بھی اس طرح لکھی کہ وہ کہنے لگے حضور خواجہ بدر الدین سرندی، یہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو بڑی وجد ہوتا ہے، جلیاں ڈالتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، تو منو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی روتا ہے، کوئی نعرے مارتا ہے، کوئی حق ہو کرتا ہے۔ تو مجدد پاک میں فرمایا کو تمہیں کوئی ضرورت نہیں، جس کے سینے میں قرآن حدیث فقہ اور یہ نوری علم ہو، اس کا تن من دن اللہ اس نور سے پہلے ہی روشن کر دیتا ہے۔ تمہیں جلی بازی کی کوئی ضرورت ہے نہیں حضور، میں دیکھتا ہوں مجھے بڑا رشک آتا ہے۔ ویسے اس پہ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، ہم نے قبلہ عالم سے سنی، بلکہ پڑھی بھی میں نے خود بھی۔ تو چھوڑ اس بات کو، نہیں حضور میرا دل چاہتا۔ فرمایا کہ اب تم کتابیں جو لکھتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، ان کو بند کر دو، تالا لگا دو۔ ایک ہفتے تک تم نے نہ وہ قرآن کی کوئی تفسیر پڑھنی ہے، نہ حدیث پڑھنی ہے، نہ فقہ پڑھنی ہے، بس اللہ توبہ کرتے رہو جو کرنا ہے۔ ہفتے کے بعد کہتے میں حضرت کی خدمت میں گیا تو مجدد پاک نے مجھے سامنے بٹھا کے ایویں ایک نظر دیکھا، تو میں نے بھی جلدی ڈالنی شروع کر دی، دما دم مست کلندر۔ تو جب میری آواز بحال ہوئے میں کہا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ جلدی نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ یہ تو ایک ہفتہ کتابوں سے، قرآن سے، حدیث سے، علم سے دور رہا، تیرے اندر وہ زنگ لگ گئے، تیرے اندر وہ قدورتیں اور کثافتیں پیدا ہو گئیں، اب تھوڑی سی توجہ سے بھی تو اچھل کود کر رہا ہے، تو یہ بیچارے تو مبتدی ہیں، تمہیں تو اللہ نے منتہیوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو جو کیفیات ڈھونڈتا ہے کہ آنسو تیز نکلنے چاہیے اور بڑا کچھ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ واقعی سینہ پھڑک رہا ہے، کوئی کان ہلا رہا ہے، کوئی سینہ ہلا رہا ہے، کوئی کندھا ہلا رہا ہے، کوئی دل ہلا رہا ہے کہ میں قلب چالو کروں، یہ کون سا قلب ہے؟ بس ایسے بادشاہ لوگ ہیں۔ کہ بلال فرماتے تھے بیٹا کبھی ان چکروں میں نہ پڑنا، یہ قلب چالو ہونے کی کوئی نشانی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر کر کے بتایا یہ ہوتا کیا ہے، یہ طرح نکالتے ہیں بندے، اور اس طرح نکلنے میں بندہ پھٹکنا ادھر ادھر
کوئی ادھا چلا پہلے ہی ہوتا ہے، باقی وہ چلا کر دیتے ہیں، یار اتنا بڑا مولوی بزرگ کر کی رہے اور چلا ہو جائے۔ ہمارے ایک عصمت اللہ صاحب ہوتے دوست، کہتے تھے ہم جلدی جلدی کھیلتے تھے، تو ہم دو دوستوں نے طے کیا ہوا تھا بھائی جب میں جلدی کھیلوں تو مجھے بچانا، تاکہ میں ایک دیوار میں دروازے میں ٹکرا جاؤں، سیڑھی نہ پاڑ لاں۔ تو کہتے چلو ٹھیک ہے، تو میں نے اس نے جلدی کھیلی اور میں نے پکڑ دکڑ کے قابو کر لیا، ہلتے ہلتے پھر نارمل ہو۔ اب کہتے ہیں کہ میری باری، جب میں نے شروع کی تو میں چلا جب بن گیا پورا، تو وہ مجھے پکڑے ہی کوئی نہ، میں ان کو پھڑے تھے، میں نارمل ہوا نا، تو قریب سے میرا سر پاٹ جانا، میں آپ پہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ کے دبک کے باہر نکل گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجدد پاک کہ وہ جب وہ تعلیمات پڑھی تو بدر الدین سندی انہوں نے کہا جی توبہ توبہ حضور، میں وہ پرانا ہی نور چاہتا ہوں، علم والا، علم نوری والا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، شریعت کا فیض صرف علم والوں کے پاس ہے۔ مجدد پاک فاتح یہ کیفیات کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ بچوں کے کھلونے ہیں۔ بچہ روتا ہے تو اس کو ہاتھ میں جھنجھنا دے دیتے ہیں، چھنکنا بجاؤ جی، اور بچہ شور سن کے خوش، ہاں تو اچھی خوابیں آ گئیں، کچھ زیارتیں ہو گئیں کہ اور ادھر ادھر کے بعض کیفیات آ گئیں، تو اسی میں وہ مست ہو جاتے ہیں جی میں بھی ولا بن گیا، ولی نہیں ولا۔ ہمارے ایک دوست تھے تو ان کی ایسی کوئی کیفیت ہو جاتی تھی، کہنے لگے میں تے اپنے پیر و مرشد بھی اچا ولی ہو گیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا میں چلا ہو گیا جی، میں نے خواب میں دیکھا فاروقی صاحب کے سینے پہ شریعت لکھا ہوا ہے اور میرے سینے پہ طریقت لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے طریقت دے دے، اسے شریعت دے دے۔ فرمایا بیوقوفاں، شریعت ہی طریقت ہے، جس میں شریعت نہیں کوئی طریقت نہیں، تمہیں کس پاگل نے یہ بات بتا دی؟ علم حاصل کیا جائے ذمہ داری سے، علم، پھر علم کے ساتھ عمل جو ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر آپ کو کھچڑی پکانے کی ریسیپی یاد ہو جائے تو کھچڑی نہیں پک جائے گی، کھچڑی پکانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے۔ کسی نے وہ بڑے مزیدار دال چاول کھائے نا، کہا فاروقی صاحب آپ کے گھر میں تو دال چاول ہمیں دل کرتا ہے بس یہی کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا گھر جا کے بنائے تو دال تو دل ہی چڑھ گئے۔ میں یہ انہوں نے 15 سال ریاضت کر کے دال چاول پکانا سیکھا، تو تم چاہتے ہو کہ ریسیپی دے کے میں بنا لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم، عمل، اور تیسرے نمبر پہ اخلاص۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر بھی ضروری ہے، ابھی جبے دیے گئے ہیں۔ ان کے جو خانوادے ہیں، جو مجھے رپورٹ ملی، 4.5 کروڑ سے زیادہ ان کے مریدین اس وقت دنیا میں۔ سید یوسف ہاشم رفاعی، طویل عمر بھائی، عربی، انگریزی، اردو، دیگر کئی زبانوں میں وہ ایک اتھارٹی اور سکھ عالم، کویت سے ان کا تعلق، تشریف لائے اور کرم کیا انہوں نے۔ انہی کی کتاب حانت وحن الحقیقہ مولانا عز و جل جو ہے، اس کا ترجمہ احوال العارفین کے نام سے شائع کیا، اب انگلش میں لائف سٹائل آف دا سیئرس۔ تو وہ جو بڑے جد اعلیٰ ہیں، حضور غوث اعظم کے معاصرین میں ہیں، وہ حضور کے روضہ انور پہ گئے تھے تو ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کا دست اقدس ظاہر ہوا، 90,000 لوگ موجود تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے حضور کے دست اقدس کا بوسہ لیا۔ ان کے بارے میں یہ بات جو متعدد کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ حضور پہلے میری روح آتی تھی، آپ کی روح پیار کرتی تھی، آج میرا جسم آیا ہے، آپ کا خادم آیا ہے، تو میرا جسم آیا ہے تو دست اقدس ظاہر کریں، میں بوسہ لینا چاہتا۔ تو بوسہ لیا، پھر مدینے کی گلیوں میں پھر
خاک آلود ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے ایسی بات کیوں کہی، میں نے ایسا مطالبہ کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سخت پھر آپ نے آپ کو کوسا بھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک درویش کو 12 صفتوں پہ ہونا چاہیے۔ 2 صفتیں اللہ سے لے لے اگر درویش بننے جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ بردباری، حلم، بردباری، اور دوسرے نمبر پر ستر پوشی۔ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، حلیم ہے، ذرا غلطی کریں تو وہ کان مروڑ کر جو ہے وہ جہنم میں نہیں جھونک دیتا۔ اللہ کلام میں مقدس میں فرماتا ہے کہ اے انسانوں، اگر تمہاری غلطیوں میں پکڑنے لگ جاؤں تو ایک لمحے میں تم سب نابود ہو جاؤ۔ میں معاف کرتا رہتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں، میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا۔ تو پہلا وصف جو ہے اپنے اندر رواداری پیدا کرے، بردباری پیدا کرے، قوت برداشت پیدا کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جانا۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ میں حضور قبلہ ضیاء الامت کی خدمت میں رہا، تعلیم حاصل کرتا تھا، تو ہم نے ایک دفعہ طالب علموں نے ایک لسٹ بنائی کہ یہ جو لانگری ہے نا، اس میں یہ 12 عیب ہے، بہت خراب آدمی، اس کو دفع کریں، نکال دیں، اور ایسے نکمے آدمیوں کا آپ نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ تو پیر صاحب جب نماز پڑھنے آئے تو مجھے انہوں نے لیڈر بنایا، میں نے پیر صاحب کے ہاتھ میں رکا تھما دیا۔ تو جب اگلی نماز میں آئے تو وہ رکا انہوں نے مجھے واپس دے دیا۔ اس پہ ہم نے شکایت لکھی ہوئی تھی کہ اس لانگری کے اندر یہ جھوٹا بھی ہے، یہ نٹی بھی کرتا ہے، یہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، بوٹیاں کھا جاتا ہے، فلاں ہمارا حصہ بھی رگڑ جاتا۔ تو پیر صاحب نے وہ 8 یا 12 ہم نے جو اس کے اوپر الزامات لگائے تھے یا عیب ڈھونڈے تھے، انہوں نے 5-6 اور ایڈ کر دیے۔ فرمایا تم صرف 12 جانتے ہو تو میں تو 18 جانتا ہوں، اس کے باوجود میں برداشت کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، تم ابھی سے آپے سے باہر ہو رہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر دیکھا کہ ایک دن وہ حضرت کے ضیاء الامت کے قدموں میں بیٹھ گیا، حضور مجھے معاف کر دے، مجھے بھی بیعت کر لیں، مجھے بھی بندے کا پتر بنا۔ باتیں دیکھو، میں اتنی عرصے سے اس دن کے انتظار میں تھا۔ دیکھو بدترین جو منافق ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم 70 دفعہ بھی اس کا جنازہ پڑھو گے میں پھر بھی نہیں بخشوں گا اس کے لیے۔ تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ فرمایا کہ میں مولا تیرے حکم کی بھی تعمیل ہوگی، میں 71 دفعہ اس کے لیے دعا کروں۔ تو مرتے وقت بھی ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا، اپنا کرتا دیا، تبرکات دیے، جنازہ بھی پڑھا۔ تو 2 وصف اللہ سے لے لو، بردباری اور دوسرے نمبر ستر پوشی۔ ہمارے بیٹے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہ عیب پوشی، ہم تو باپ کا عیب نظر آ جائے تو وہ بھی دما دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ ماں کے عیب نہیں ہم سے چھپایا جاتا، اپنے سگے بہن بھائیوں بچوں کے نہیں چھپائے جاتے تو کسی اور کے کیا چھپانے۔ ایک بہت بڑا صوفی ہے ہمارے دوستوں میں ہے، تو وہ کسی کی لڑکی لے کے بھاگ گیا۔ تو بہرحال اللہ نے اس کو توفیق دی، رات ہونے سے پہلے واپس آ گئے، تو حضرت صاحب کی وہ بیعت ہو گئی۔ اس وقت وہ بہت بڑا صوفی ہے، بہت نیک صالح انسان، قبلہ عالم کے علم میں تھی ہر چیز۔ آپ نے اس کو آسان طریقے سے، یہ نہیں کہ اس کو فوراً جو ہے وہ آگ میں ساڑ دیا یا اس کو چوک میں کھڑ کے اس کو فوراً جو ہے سنگسار کر دیں، نہیں، اس کی بیماری کا علاج کیا، اس کا تریاق کیا۔ تو یہ ستر پوشی، اللہ کہتا ہے تم میرے بندوں کے عیبوں کو چھپا رہے ہو، قیامت کے دن میں تیرے عیب بھی چھپا لوں گا، نہیں ظاہر ہونے دوں گا، نہیں کروں گا۔ 2 سرکار سے لے لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفقت کرنا اور محبت کرنا، شفقت اور محبت۔
بالمؤمنین رؤوف رحیم، شفقت اور محبت کو لازم پکڑے، یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ دو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لے، ایک صدق اور دوسرا تصدق۔ صدق سچ بولنا، تصدق اللہ کے دین کے لیے، مخلوق کے لیے خرچ کرنا، تصدق۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کتنے ہی غلام تھے جنہوں کو صدیق اکبر نے منہ بولی قیمتیں دے دے کے خرید کے آزاد کیا۔ دو فاروق اعظم سے لے لے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی پھیلانے میں لگا رہے اور برائی کو مٹانے میں لگا رہے۔ اسے مٹانے کے بھی پھر طریقے ہیں، قوت سے، زبان سے، قلب سے۔ صوفی جو ہے وہ باقی دو بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی زیادہ توجہ قلب پہ ہوتی ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں سنو، جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں اسی طرح دلوں کی بیماریاں بھی ہیں۔ یہ حسد، کینہ، لالچ، تکبر، شہوت اور یہ منافقت، یہ کفر، شرک، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ صوفی کا کام ہے کہ دل پاک کرتا ہے، اگر نہیں کر سکتا وہ اور کام کرے، وہ دل پاک کرتا ہے، وہ دلوں کے جاسوس ہیں، وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ اس کو کون سی علت ہے، اس کو حسد کی بیماری ہے، طمع کی بیماری ہے، گندی خواہشات کی بیماری ہے، اس کو لالچ ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، منافقت ہے، کون سی اس کو بیماری ہے۔ وہ بیماری مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جو شیخ ہے وہ بیماری پہ نظر رکھتا ہے، جب بیماری نکل جاتی ہے تو اپنی ساری جسم کی توانائیاں، روح کی توانائیاں خود بحال ہو جاتی۔ صدق اور تصدق فاروق اعظم، امر بالمعروف النہی عن المنکر۔ دو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے لے لے، ایک شرم و حیا اور دوسرا تسلیم و رضا۔ شرم و حیا، کامل الحیاء والایمان، اور تسلیم و رضا۔ لاکھوں کی فوج ہے، ان کا قیمہ کر کے ایک ایک پیس ان کے ہاتھ میں نہیں آنا تھا، آپ نے جان قربان کر دی، اپنی جان کی خاطر کسی مسلمان کا خون نہیں بہنے دیا۔ یہ تسلیم و رضا۔ اور دو مولا علی سے لے لے، ایک کامل فقر، درویشی، اور دوسرے نمبر پہ شجاعت، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو اقامت دین، اب یہ کام کیسے ہوگا؟ میری اہلیہ محترمہ نے بھی بڑی تفصیل سے سورۃ العصر کے اوپر گفتگو کی، روشنی ڈالی، ساری باتوں کا لب الباب، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ۔ مرشد تلاش کرے اور کوئی کسر نہ چھوڑے ڈھونڈنے میں، کہندے پانی پیو پن کے تے مرشد پھڑو چن کے۔ اگر اچھا نہیں مل رہا تو حضرت صاحب نے ہمیں طریقہ بتایا کہ 100 دفعہ دروشی پڑھو رات سونے سے پہلے، اے اللہ جو پڑھا ہے قبول کریں، سرکار کو یہ تحفہ میری طرف سے پیش کر۔ اس درود شریف اور آقا سے جو ہماری ایک امتی ہونے کی غلامی کی نسبت ہے، اس کے صدقے مولا مجھے ایسا مرشد کامل عطا کرو کہ جس کے ساتھ لگ کے، جس کے پیچھے چل کے میں کامیاب ہو جاؤں دنیا اور آخرت میں۔ امید ہے کہ مہینے سے پہلے رہنمائی ہو جائے گی۔ شیخ چن کے لیں، اور پھر جو ہے الشیخ فی قومہ کالنبی فی اصحابہ، پھر اس پہ اعتماد کریں، خراب نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وہ اپنی جان بھی نکل جائے تو دے دے گا، آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو انشاءاللہ وہ شیخ ہارونی والی جو بات ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اٹھے ہوئے قدم کو رد نہیں کرتا، کیونکہ ہم متلاشی تو اللہ کی رضا کے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں ایسا ہی اس کے ساتھ ڈیل کرتا۔ تو اس نے رہنما لیا اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ اس کے لیے راستے خود کھول دے گا، اور شے کی ہر شے آپ کے سینے میں
بغیر مانگے ہوئے سب کچھ آنا شروع ہو جائے.